السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم قرآن کے ساتھ مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں الحمدللہ سورہ طور اور النجم اور القمر اور الرحمن کے خلاصہ پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید اور سورہ مجادلہ اور سورہ حشر جو ہیں وہ آج کی گفتگو کا ہمارا مرکز و محور ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا اظہار کریں، اس سے پہلے ہم پہلی صورتیں جن پر گزشتہ مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں، تاکہ ان کے مضامین جو ہیں ہماری اچھا طرح ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات کو بھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ طور جو ہے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 52 ہے۔ اس کے دو رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ یہ قیام مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں شاندار چیزوں کی طرف توجہ دلا کر بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا رب کائنات ہے اور وہی اس کا اکیلا معبود اور خالق ہے۔ اور پھر یہاں حکم دیا گیا کہ اسی کو معبود مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور قرآن کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب مانے۔ پھر بتایا گیا کہ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت اور منکرین کے لیے دوزخ کو بنایا گیا۔ اس طرح سورہ مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر جو ہے کفار اذیتوں کا شکار کیا انہوں نے، اس کی جانب اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ سورہ کا موضوع جو ہے آخرت اور اس کے احوال ہیں سے باخبر کرنا ہے، خصوصاً یہ کہ سرداران قریش جو ہیں اپنے رویہ کو بدلیں، چونکہ اس رویہ کا برا انجام ہوگا، یعنی کفر کا۔ پھر سورہ نجم قرآن مجید کی سورہ نمبر 53 ہے۔ یہ قیام مکہ کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں مکہ کے لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ستاروں کے بعد سورج نکلتا ہے۔ تو جس طرح یعنی سورج کی روشنی سے تمام کائنات روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے انسانوں کے لیے روشنی کا پیغام لے کر آئے۔ جو قرآن پاک کتاب ان پر نازل ہوئی، اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ جس طرح ستارے اپنی روشنی پھیلاتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف، ظلمت سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اور پھر یہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ اور دیدار الہی، وہ دوزخ و جنت کے حوال کا مشاہدہ جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے،
اس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی نفی کی گئی کہ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اور ایک تو اللہ کے ساتھ یہ وہ جرم کر رہے ہیں کہ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور پھر یعنی اللہ کی اولاد بھی کس کو بناتے ہیں، یعنی وہ بیٹیاں جو اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے۔ اس سورہ کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا گیا، اور معجزہ معراج کا ذکر ہے اس میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و بادشاہ کے عجائب و غیرت کیا، اللہ تعالیٰ کی کا دیدار کیا۔ اس کے بعد سورہ القمر ہے، قرآن حکیم کی سورہ نمبر 54 ہے۔ یہ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت برحق ہے اور قیامت ضرور آ کر رہے گی، اور انسانوں کو دوبارہ یعنی زندہ کیا جائے گا، اور چاند کا پھٹنا جو ہے، پھٹ جانا، اس کی قطعی دلیل ہے، نشانی ہے۔ ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جو ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ یہ کہہ کر ان کو جھٹلا دیتے ہیں، نعوذ باللہ کی یہ جادو ہے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کی جو قوموں کے حالات بیان کر کے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو جو ہے ان کا انکار کیا، ان کی کتابوں کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح عذاب کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ کریمہ میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ پھر قرآن کے آسان ہونا کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ صاف دل والے جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ چھلک پڑتے ہیں، اور پھر متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی، یعنی جنت کی۔ پھر سورہ رحمان جو ہے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 55 ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الرحمن ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل کا نام ہے۔ اس کے نام کی برکتیں اور تاثیریں جو سارے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس سورہ مبارک میں ان ساری نعمتوں کا تفصیل سے تعارف کرایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ بار بار انسان سے سوال کیا گیا کہ اور جنوں سے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس نعمت کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں گنوائی گئی ہیں۔ یہ صورت ان کافروں کے جواب میں نازل ہوئی جن سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ کبھی تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کرو، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، اور کبھی کہتے ہیں رحمان کو سجدہ کرو۔ گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر بات جیسے آپ کہیں، جس کو کہیں اس کو ہم سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر سورہ بنی اسرائیل میں اس کا رد کیا گیا کہ اللہ اور رحمان اسی ذات کے نام ہیں، اور اس کے اور بھی بہت اچھے صفاتی نام ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی 99 نام بعض لوگوں نے ذکر کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ان 99 ناموں کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا زبانی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ پھر یعنی اس میں سورہ میں بتایا گیا کہ سارا جہاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ یہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، یہ رحمان ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا، یہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو علم سکھایا، یہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو بولنا سکھایا، یہ انسان ہی ہے جس نے آپ کی تخلیق کی، پھر چھوٹے بڑے پودے جو نباتات وہ اگائے، آسمان سے جو میਂہ برسایا، سمندروں سے طرح طرح کے جوہرات نکالے، تو پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ الرحمن کا دوسرا نام جو ہے وہ عروس القرآن بھی ہے، جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت نقل کی ہے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر چیز کی کوئی عروس ہوتی ہے، زینت اور زیباش ہوتی ہے، تو اس طرح قرآن کی عروس جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ عروس کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے دلہن، تو دلہن کو دلہن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ بنتی سنورتی ہے شادی کے موقع پر۔ اب یہاں سے ہمارا آج کا موضوع درس کا شروع ہوتا ہے سورہ واقعہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ
खाफिदतुन राफिया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कान मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौदूना मुत्तक़ीना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहा विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कामसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यामलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तासीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने जो आयत तिलावत की हैं सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 1 से लेकर 25 तक की आयत हैं। अब यहाँ देखें कि इस सूरह मुबारका में तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की ये सूरह नंबर 56 है और क़ियाम मक्का के इब्तदाई ज़माना में नाज़िल हुई। इसके 3 रकू हैं और 96 आयत हैं इस सूरह मुबारका की। इसमें इंसान को जो है वो क़यामत के हालात से आगाह किया गया है और कहा गया है कि क़यामत जो है में ज़मीन कँपने लगेगी, पहाड़ रेज़ा हो जाएंगे यानी ज़लज़ला आ जाएगा और ग़बार बनकर उड़ने लगेंगे। इस दिन इंसानों के फिर 3 जो है वो ग्रोह बन जाएंगे, दोज़खी लोग, आम जनती लोग और ख़ास बड़े मर्तबे वाले लोग। जो लोग दाएं तरफ वाले होंगे वो आम जनती होंगे और बाएं वाले होंगे वो दोज़ख में जाने वाले होंगे। और जो लोग ईमान लाने और नबी के सच्चा मानने में सबसे आगे आगे थे वो बुलंद मर्तबा वाले होंगे। जैसे इन आयात मुबारका में ये जिक्र किया गया कि अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व कुंतुम अज़वाजन सलासा, यानी तुम लोग 3 किस्मों में पड़ जाओगे। तो फरमाया अस्हाबुल मैमना, सो एक दाएं जानब वाले। मा अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल मैमना कौन है? फिर फरमाया यानी अस्हाबुल मैमना का क्या कहना? अस्हाबुल मशअमा और दूसरे बाएं जानब वाले। मा अस्हाबुल मशअमा, बाएं जानब वाले यानी कि बुरे हाल में होंगे। वस्साबिकून अस्साबिकून, और तीसरे सबकत ले जाने वाले, ये पेशकदमी करने वाले हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, यही लोग अल्लाह के मुक़र्रब हैं। फ़ी जन्नतिन नईम, जो नेमतों के बागात में रहेंगे। तो यहाँ इनका तज़किरा किया गया इन आयात मुबारका में। फिर यहाँ फरमाया गया कि इनके सामने कम सिन खिदमतदार जो हमेशा एक ही उम्र के रहेंगे, खाने पीने का सामान लिए हाज़िर रहेंगे। खूबसूरत औरतें इन्हें मिलेंगी जो खूबसूरती और जो खूबी और सफाई में मोती की तरह होंगी। वहाँ कोई बकवास ना होगी, हर तरफ से सलाम इस्लाम की आवाज़ें और दिल खुश कुन आवाज़ सुनाई देंगी। फिर जो है दाएं तरफ वाले मेवों से लदे हुए सायादार दरख्तों के नीचे, मसंदों पर बैठे हुए सायादार दरख्तों के नीचे, यानी इनके आस पास जो है चश्मे बह रहे होंगे। और पिछले ज़माने के भी बहुत से कम लोग होंगे। बाएं तरफ वालों का हाल जो है वो काबिल अफसोस होगा। गर्म खोलता हुआ पानी, धुएँ की तहें चारों तरफ से इन्हें घेरे में लिए होंगी। वो लोग होंगे जो दुनिया में मालदार और मुअज़्ज़ज़ थे, हमेशा बड़े बड़े जो है गुनाहों में मुब्तला रहते थे, क़यामत के कायल न थे, अल्लाह की आयात का जुटलाते थे, अल्लाह के रसूलों पर ईमान नहीं लाते थे। इसके बाद इरशाद है कि ऐ लोगों, तुम अपने पैदा करने वाले को क्यों नहीं मानते? इसने तुम्हें एक बूंद यानी पानी यानी नुतफ़ा से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए मौत मुकर्रर की और मरने के बाद फिर तुम्हें फिर ज़िंदा करेगा, और इसकी कुदरत की निशानियाँ देख कर उसे जो है वो पहचानो। यानी यहाँ देखें कि फरमाया गया कि इसकी कुदरत की निशानियाँ देकर इसे पहचानो। कभी खेती से वो गल्ला पैदा करने वाला है, मीठा पानी देने वाला है भी वही है। दरख्तों से आग इससे ने निकाली, जिसकी आग भी यानी जिससे तुम फ़ायदा उठाते हो। इसकी हरारत और तेज़ी देख कर कभी दो आग भी याद कर लिया करो। अल्लाह के बंदे, हम कसम खार कर कहते हैं ये कुरान बड़े मर्तबे वाली किताब है, जिससे नेक दिल और साफ दिल लोग ये फ़ायदा उठाते हैं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये अल्लाह ने नाजिल किया है, इसे मानो और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, वरना फिर बड़ी आफत में फंस जाओगे। बस अल्लाह की हम्द व सना में लगे रहो। यहाँ देखें कि इन आयात में इस बात का तज़किरा किया गया
کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان ان کے خدمتگار ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، بے اقواب و بریق و قاسم مہین، کوزے آفتاب اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر خدمت حاضر رہیں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے جو ہے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بدمستی آئے گا۔ پھر طرح طرح کے پھل اور میوے اور پرندوں کا گوشت اور حور عین کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پھر جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں، وہاں کوئی بیہودہ کلام نہیں سنے گا۔ پھر یہاں فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا۔ فرمایا کہ فی صدر محدود، وہ بےخار بیریوں میں، وطل مندود اور تہ بتہ کیلوں میں، وذل ممدود اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں، وماء مسکوب اور بہتے چھلکتے پانیوں میں، اور کثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں اور نہ انہیں کھانے کی ممانعت ہوگی، وفرش مرفوع، اور وہ اونچے پرسکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ ان انشانہم انشاء، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پیدا فرمایا ہے، فجعلناہن ابقارا، اور پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عرباً اترابا، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، لأصحاب الیمین، یہ حوریں دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، ثلۃ من الاولین، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی، وثلۃ من الآخرین، اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، آگے اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ برے لوگ ہوں گے، انہیں پھر دوزخ کی سخت گرم اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو کبھی نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرات بخش ہوگا۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے بعض باتیں جو ہیں قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز لوگ تین زمروں میں جو بٹے ہوں گے، ایک سابقین الاولین ہیں، اصحاب الیمین ہیں، اور اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی لوگ۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کہ نطفہ سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودوں کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا پانی بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کارگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ الغنی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اصحاب المیمنہ جو کہ جنتی ہوں گے، پھر اصحاب الشمال یعنی دوزخ میں جانے والے، اور پھر اسی طرح یعنی سابقون جو خواص مومنین، جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے لے جاتے تھے۔ انسان کو تین گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل سے کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 56 تک ان موضوعات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک قدرت کاملہ اور وحدانیت پر دلائل اور بحث و حساب کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور عظمت کا ایک قرآن کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 95 اور 96 میں جو ہے ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت کو بیان کیا گیا کہ جس طرح ستارے کے ذریعے بار و بار کی تاریکیوں میں انسان جو ہے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیات سے جہالت اور دلالت کی ظلمات جو ہیں سے سامان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر ان تین گروہوں کا جو ہے وہ اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں تک اس طرح یہ جو ہے سورہ مبارکہ یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ فسبح باسم ربک العظیم، یعنی آپ اپنے رب کے عظیم نام کی جو ہے وہ تسبیح کیجئے۔ تو اگر اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور کریں تو یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، متقین لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، پھر جنت کی جو بول چال ہوگی اس کے بارے میں بتایا گیا، عیش و عشرت کا جو سامان وہاں ہوگا جنتیوں کے لیے، پھر دوزخ کا عذاب اس کا بتایا گیا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا اور وہ دوزخ میں کیا چیزیں ہوں گی، اور بتایا گیا کہ سب ایک دن جمع ہوں گے، خدا جو ہے ان چیزوں سے عاجز نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو زندہ کریں دوبارہ اور انہیں پیدا کریں، اور تو
سب چیزوں کے خالق وہی ہیں۔ پھر مظاہر قدرت پر واضح دلائل، قرآن کو سمجھنے کی دعوت اس سورہ مبارکہ میں دی گئی، اور فرمایا گیا کہ قرآن کو نہیں چھوتے سوائے اس کے کہ جو پاک ہیں۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ پاک سے مراد فرشتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ طہارت کے ساتھ۔ تو پھر یہاں یعنی اس بات کی دعوت دی گئی سورہ مبارکہ میں کہ یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود یعنی یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود آپ جھٹلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی صورت وہ سورہ الحدید یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ میں نے 1 سے لے کر 6 تک کی آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے سورہ الحدید کی، جن میں صفات خداوندی اور قدرت کے کرشمے ان کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ حدید جو ہے یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 57 ہے۔ یہ مدینہ میں ہجرت کے 8ویں یا 9ویں سال میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ اس سورہ میں پہلے اللہ عز و جل کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح پہچان لے، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ اللہ کی بڑائی سن کر اس کا مقرر کیا ہوا دین یعنی اسلام اختیار کر لیں۔ اللہ کی پاکی جو ہے بتایا گیا کہ ہر چیز بیان کر رہی ہے، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، خواہ وہ چیز بول سکتی ہو یا نہ بول سکتی ہو۔ جو چیزیں بول نہیں سکتی وہ اپنی حالت دکھا کر، اور جو بول سکتی ہیں وہ اپنی حالت بھی اور زبان کے ذریعے بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ہم میں نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت، زبردست قوت والا فقط اللہ ہے، زمین اور آسمان میں اسی کی حکومت ہے، وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر اسی کو قدرت حاصل ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہی آسمانوں کا زمین کا مالک ہے، دن رات کا ظہور اسی کی قدرت کی نشانی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ سارے جو ہیں نشانیاں بیان کر کے بعد ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اس کے رسول کو مانو، ان کی اتباع کرو، تابعداری کرو، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا یعنی مال، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال آنی جانی چیز ہے، یہ پہلے دوسرے لوگوں کے پاس تھا، وہ چھوڑ کر اس کو چلے گئے، اب تمہارے پاس آ گیا، اسی طرح جیسے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تم بھی چھوڑ کے اس کو چلے جاؤ گے۔ تو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا تھا ان کے لیے اجر ان سے زیادہ ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، کیونکہ پہلے ضرورت زیادہ تھی۔ اللہ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے قرض کو چکا دے گا، یعنی اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر دے گا، اور پھر اپنے فرمایا کہ اپنے فضل اور کرم سے اور بھی بہت کچھ تمہیں عطا کرے گا آخرت میں۔ جو لوگ یہاں اس درس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ عز و جل کو نہیں مانتے ان کا قیامت میں بہت برا حال ہوگا۔ وہ جو ہے مدد کے لیے چلائیں گے لیکن ان کو جو ہے کوئی پوچھے گا نہیں، اور پھر ان کو صاف جواب دے دیا جائے گا، دیکھو دنیا میں کچھ نہیں رکھا، تھوڑے دن کا یہ کھیل تماشا ہے، جو کچھ ہے آخرت کی زندگی ہے، دنیا کا انتظام عارضی ہے، اس میں ساری سہولت کی چیزیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ تم فارغ البال ہو کر اللہ کی عبادت میں لگو، اور جو تمہارے پاس ہو اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کو، مال و دولت وغیرہ پر مت اترو بلکہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، عدل و انصاف جو ہے قائم رکھو۔ سارے رسول یہی سکھاتے چلے آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی آخر میں
यही सिखाने के लिए आए हैं। माल और दौलत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे हाथ में एक अमानत के तौर पर तुम्हें दिया है। इसे अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो इससे तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं वाक़या होगी। जैसा कि आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सा मालुम मिन सदक़ा, सदक़े के ज़रिए आपके माल में कमी नहीं होती। और चाहे आप एक खजूर के ज़रिए क्यों ना सदक़े में शामिल हों, अजर में, जिस तरह जिस बंदे की हैसियत होती है उसके मुताबिक वो खर्च करता है। एक अगर आदमी की आमदनी 1000 रुपया है तो वो उसमें से 200 रुपया देता है, और एक आदमी की 1,00,000 रुपया आमदनी है तो वो 2000 देता है, तो वो उससे बेहतर है जिसने 200 1000 में से दिया। यानी अपनी इस्तात के मुताबिक आदमी को माल खर्च करना चाहिए। जिस तरह रब्बे कायनात ने आपको ये नेमतें अता की हैं, उसी के मुताबिक जितना आप इसको ज़्यादा खर्च करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला और देगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। चूँकि जिन लोगों ने माल को जमा किया उनके बारे में फरमाया गया, वल्लज़ीन यकनज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग माल सोने और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। फिर आप यहाँ देखें कि सूरह हदीद का जो खुलासा है, इस सूरत में मुसलमानों को वो तरीका अच्छी तरह समझा दिया गया जिसके मुताबिक इन्हें चलना चाहिए। अव्वल तो इन्हें अपने अक़ीदे और ख़यालात दुरुस्त करने चाहिए, फिर इनके मुताबिक इज्तिमाई ज़िंदगी का नक्शा कायम करना चाहिए, और फिर इसी नक्शे को सामने रख कर इस पर अपनी अमली ज़िंदगी को इस्तवार करना चाहिए, उसकी तामीर करनी चाहिए, उसकी बुनियाद उस पर रख के फिर अपनी बिल्डिंग उस पर तामीर करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि तुम्हारा मालिक जो है और माबूद अल्लाह है, और हमारी आंखों में देखने की वो ताकत नहीं है कि दुनिया में हम रब्बे कायनात को देख सकें, लेकिन अकल में ये बताती है कि आसमान और ज़मीन में कोई हस्ती है जो अपनी हालत से और बोलना आता हो तो ज़बान से भी ये ना बता रही हो कि अल्लाह मुझसे बड़ा है। हर कायनात की चीज़ उसके सामने सजदा करती है, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना खालिक और मालिक मानती है और कहती है कि अल्लाह मुझसे बड़ा है, यानी अकल। और फिर वो ज़बान से बता रही है कि मेरे अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे पाक हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं, कोई कमी कोताही नहीं। वो सब जानने वाले हैं, हर जगह हर जानब मौजूद हैं। आसमान और ज़मीन इसी ने पैदा किए, इंतज़ाम सारा इसी के हाथ में है, कायनात की हर चीज़ उसी के हुक्म से चल रही है। फिर इसी ने सारे काम जो है इंसान को जो के लिए मुसख्खर किए, इंतज़ाम सारा इसके हाथ में है। इंसान के सारे काम वो देख रहा है, और एक दिन वो इंसानों के दरमियान फ़ैसला कर देगा अच्छे और बुरे अमाल की बुनियाद पर। अच्छे अमाल वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे अमाल वाले दोज़ख में जाएंगे, यानी अच्छे अमाल का बदला अच्छा मिलेगा और बुरे अमाल का बदला जो है वो बुरा मिलेगा। जब ये मान चुके और क़यामत की जज़ा और सज़ा पर पूरा यकीन हो गया, तो अब दुनिया में इस तरह रहो कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़राब ना हो और दुनिया का काम भी बन जाए। इसके लिए हदायत यह है कि जिसने कोई चीज़ दूसरे से ज़्यादा दी वो इसे दूसरों को मदद पहुँचाए, न में ख़र्च करे, और ये मदद ख्याल से करे कि इसका हुक्म क्या है। जो शख्स अपना माल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसे वक्त में ख़र्च करे और ये मदद इस ख्याल से करे कि इसका हुक्म है, तो ऐसे वक्त में ख़र्च करेगा जब मुसलमानों की हालत दुरुस्त करने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत है, तो इसका सवाब भी इससे ज़्यादा होगा जो किसी और मौका पर ख़र्च करेगा, क्योंकि इससे मालूम होता है पहले का ईमान ज़्यादा जो है मजबूत है। बहरहाल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जब भी और जितना भी कोई ख़र्च करेगा, इसका सवाब इसके मुताबिक इसे मिलेगा। जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है वो गोया अल्लाह को कर्ज़ देता है। वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा। जो अल्लाह को कर्ज़ हसन देता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत ज़्यादा करके वापस लौटाते हैं अपने फ़ज़ल से, और भी ज़्यादा देगा। मुसलमानों को हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि क़यामत वाले दिन वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी। जन्नत के तक पहुँचने के लिए मुश्किलात का रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता है, यानी कि आसानी से इंसान जन्नत में चला जाएगा। इसलिए इस रास्ते को तय करना ज़रूरी है। इसके लिए रोशनी इन्हीं को नसीब होगी जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और फरमाबरदारी करते हैं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हैं, वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू पर अमल करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह पर अमल करते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करते हैं, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह पर अमल करते हैं।
تو فرمایا کہ یہاں کچھ دن کا کھیل ہے، اچھی طرح سمجھ لو یہ دنیا، اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد جنت ملے گی یا دوزخ، ان دونوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، وہاں تیسری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مصیبت میں صبر سے کام لو، خوشحالی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چونکہ ان شکرتم لازیدنکم، جب شکر ادا کرو گے تو اللہ اور نعمتوں میں زیادہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شیخی باز اور بخیل لوگ پسند نہیں ہیں، شریروں کو سب مل کر دباؤ، یہ حکم دیا گیا، اور دنیا کے کام اس طرح کرو جیسے کوئی مسافر اپنے دیس میں پہنچنے کے لیے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب باہر آپ جاتے ہیں اپنے دیس میں، واپس آنے کے لیے اپنے چند چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں ضرورت کی صرف، اور اپنی چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے وطن واپس جانے کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ تو دوسرے مذاہب والے اگر اسلام اختیار کریں گے تو فرمایا کہ انہیں دو اجر ملے گا۔ پھر سورہ حدید کی اہم باتیں جو ہیں، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے، قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر لوہے کے فوائد بیان کیے گئے کہ اس سے ہتھیار بھی بناتے ہو، تم دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بناتے ہو، گاڑی بناتے ہو، فیکٹریاں بناتے ہو، اسی طرح پل بناتے ہو، بڑے بڑے برج۔ پھر سورہ حدید جو ہے مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات جیسے میں نے عرض کیا، اور 4 رکوع ہیں۔ حدید جو ہے بیسیکلی لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورہ کو سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین مذکور ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے، انسان، حیوان، شجر و حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا مضمون اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال و جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث جو ہے وہ اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ ان مضامین کا اعادہ جو ہے وہ آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک کی آیات میں جو ہے وہ کیا گیا، جہاں فرمایا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ ان آیات میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو تیسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو وہ بڑے واضح انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہ اس ظاہری زندگی کی زیب و زینت سے جو انسان ہیں وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں زیب و زینت، عورتوں کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور سونے چاندی کی محبت، چوپایوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، زمین کی محبت، مکانات کی محبت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں ڈالی ہے، اس کو مزین بنایا گیا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی ہاں جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اور یہ دنیا فرمایا گیا کہ سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لہب ہے۔ کم عقل لوگ مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، نسب اور حسب پر فخر کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اصل میں اللہ کے ہاں زیادہ معزز اور مکرم وہی شخص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی شکلوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ آپ کی اعمال یعنی دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اس سورہ کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دور اجر اور نور عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا، جس کی روشنی سے وہ چلیں گے، اور منافقین جو ہیں وہ اس سے
مرحوم ہوں گے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ان آیات پر آ کے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ سارے مضامین اس سورہ مبارکہ کے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے یعنی صفات خداوندی، قدرت کے کرشمے، حکم الہی، عنایات ربانی، ایمان کا پھل جو اس کا تذکرہ کیا گیا، مومنین کو خوشخبریاں دی گئی، منافقین کی محرومی کا تذکرہ کیا گیا، نافرمانی سے منع کیا گیا، دنیا دھوکے کا سامان ہے اس سے متنبع کیا گیا، پھر عبرتناک مثالیں دی گئیں، خوشی اور غمی میں صابر اور شاکر رہنے کا حکم دیا گیا، تکبر اور غرور سے منع کیا گیا، نصارہ کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا، اہل ایمان کو نصیحت کی گئی۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس آیہ کریمہ پر ختم ہوتی ہے، لِأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ دولتیں تم کو اس لیے عنایت کرے گا تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں پر اللہ کے فضل کی کسی جز کو بھی دست رس نہیں، یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ دے، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں سورہ جو ہے الحدید کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرح 27واں پارہ الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ آئیے ہم مل کے ذرا دوبارہ پورے 27ویں پارے پہ ایک خلاصے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ اس پورے پارے کے مضامین ہماری ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم 28ویں پارے پر گفتگو کریں گے، سورہ مجادلہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 27واں پارہ جو ہے اس میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ تھا، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈوبے جانے کا اور قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے، قوم عاد و سمود اور جو ہیں ان کا اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور میں جو ہے کہیں باتیں ہیں، پھر اسی سورہ مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے، جنتی کس طرح جنت میں گھومیں گے اور ان کا اعتراف اور اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کفار مکہ نے کیا کر اذیتیں کا شکار کیا، اذیتیں دی، اس جانب اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے 27ویں پارے میں، اس میں بھی کئی باتیں مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں حالت میں دیکھا، نبوت میں کہ ابتدائی زمانہ میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ کا دیدار کیا، رب کائنات کا۔ پھر انسان یہاں بیان کیا گیا کہ انسان کی کوششیں گاہ نہیں جاتی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو اپنی کوششوں میں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں یعنی کے بعد سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ پھر پورا قرآن مجید انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے، اس بات کا بیان کیا گیا اس سورہ قمر میں، اس لیے اسے بہت آسان بنایا گیا تاکہ ہر شخص جو ہے اس کو سمجھ سکے، اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگ بھی جو ہیں، جو ایک چھوٹا سا لیف لیٹ پڑھنے سے معذور ہوتے ہیں، قاصر ہوتے ہیں، چند صفحے نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان میں کے بھی، وہ بھی قرآن حکیم کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کتاب مبین کو اپنے سینوں میں جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں، جتنا اس میں ڈیپ جاتے ہیں، اور لذت اور اشنائی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ پھر جب خاص کر یعنی اس میں جنت کی آیات، دوزخ کی آیات، کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وعدت کاملہ پر یعنی یقین کی آیات، کہیں اس کی قدرت کاملہ پر یعنی زمین و آسمان اور چاند و ستاروں اور پہاڑ اور شمس و قمر اور حجر اور یہ نباتات اور جمادات اور یہ بارش کا نظام اور یہ آسمان کا نظام اور یہ زمین کا بچھونا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ، ان میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی میرا خالق و مالک ہے اور وہی مجھے رزق عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وہی معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے اور وہی میرا رازق ہے۔ ان چیزوں کا اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گرنے کا بیان ہوا، یعنی مختلف
قوموں کو قصے بتائے گئے جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح ان پر آیا، جیسے قوم عاد تھی، سمود تھی، قوم نوح تھی، ان سب پر کس طرح عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ پھر سورہ رحمان ہے اس کے بعد۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتیں، رحمان سے اس سورہ کا آغاز ہوا، الرحمن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے ساتھ جس کی تاثیر پوری کائنات میں مختلف چیزوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ آسمان ہو یا زمین، وہ سورج ہو یا چاند، وہ ستارے ہوں یا شمس و قمر، یا حجر یا پہاڑ یا درخت یا جنگل، یا بارش کا نظام ہو، یا نباتات کو اگانا ہو، یا بڑے بڑے کھیت ہوں، یا وسیع و عریض جو ہے وہ باغات ہوں، یہ سارا نظام رب کائنات کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ان نعمتوں کا کس طرح سمندروں سے جواہرات نکالے، کس طرح انسانوں کے لیے سواریاں مسخر کی، کس طرح سمندروں میں جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، کس طرح تازہ گوشت سمندروں سے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کیا، کس طرح مختلف جانوروں کو پیدا کیا، حلال جانوروں کو، ساری ان نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب جو ہے کے لیے ترازو قائم ہوگا تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، چونکہ وہ جو دن ہے وہاں کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں، ظلم و ستم کو